قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، میرے حبیب فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار ہوتے ہو وہ تمہیں ضرور آئے گی۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، موت تمہیں تلاش کرتی رہے گی۔ دقائق الاخبار صفحہ 807 پر ایک حکایت یوں رقم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک دن حضرت ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے۔ وہاں ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اسے تعجب کی نگاہ سے دیکھا تو وہ جوان کانپ اٹھا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد عرض کرنے لگا، یا حضرت مجھے بہت خوف آنے لگا ہے، ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے چین میں پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہ جوان کو ملک چین میں پہنچا گئی اور وہاں پر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت، تم اس جوان کو اتنی تعجب خیز نظروں سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ بولے، یا نبی اللہ، مجھے تو اس جوان کی روح ملک چین میں قبض کرنے کا حکم ملا تھا، لیکن میں اس کو آپ کے پاس بیٹھا دیکھ کر تعجب میں تھا کہ یہ جوان چین میں اتنی جلدی کیسے پہنچ جائے گا، حالانکہ آج میں نے اس کی روح ملک چین میں قبض کرنی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ چونکہ خوف زدہ ہو گیا تھا اسی لیے ہوا کے ذریعے چین بھیج دیا گیا۔ اللہ اللہ، اجل نے اس جوان کے لیے کیا کیا اسباب پیدا کیے، آخر موت کے پنجے نے اسے جائے مقررہ پر دبوچ لیا۔ جب آخر موت کا ہی لقمہ بننا ہے تو دانائی تو یہی ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے اور اس بات کو دل سے فراموش نہ ہونے دے کہ قبر کی تاریک کوٹھڑی میں اس کا مکان ہوگا، جہاں خاک کا بچھونا ہوگا، اینٹوں کا تکیہ، بچھو سانپ اور کیڑے مکوڑوں کی رفاقت نصیب ہوگی اور منکر نکیر امتحان لیں گے۔ پھر عذاب قبر، اور بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ محشر کو جب حساب قائم ہوگا تو اپنے اعمال کا حساب چکانا ہوگا۔ اگر اعمال حسنہ غالب آئیں گے تو بے شک جنت کا حقدار ہوگا، اور اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو دوزخ یعنی حاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ چنانچہ فرمان خداوندی جل شانہ ہے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ پارہ 30 سورۃ القاریعہ۔ ترجمہ: جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا اس کا ٹھکانہ حاویہ میں ہوگا۔ جب اتنے امتحانوں سے گزر کر ہی منزل مقصود کو پانا ہے تو انسان کیوں نہ اپنے اعمال کو درست کر لے اور کیوں نہ اپنے نفس پر قابو کرنے کی کوشش کرے۔ نفس پر قابو کرنے کا طریقہ: دین و دنیا میں فلاح حاصل کرنے کے لیے نفس پر قابو پانا لازم ہے، اور نفس پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت اور اس کے بعد کے انجام کو کسی وقت بھی فراموش نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتے رہا کریں۔ شرح الصدور میں ہے، صفحہ 8 اور کیمیائے سعادت صفحہ 234 پر، عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا اور موت کے بعد حساب و کتاب کے لیے عمل کر لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.